فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ مومن ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کی 50 آیات ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے۔ اب ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ جو حصہ ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن صرف ایک اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ توجہ دلا دوں کہ توحید فی الدعاء یا اخلاص فی الدعاء کے موضوع پر یہ قرآن حکیم کی بڑی عظیم صورت ہے۔ یہ بہت خوبصورت جوڑا ہے سورہ زمر اور سورہ مومن۔ ایک کا موضوع ہے توحید فی العبادہ یا اخلاص فی العبادہ۔ سورہ زمر ہم نے اس کا مطالعہ مکمل کیا، اس کا اصل مرکزی مضمون یہی تھا۔ اسی طرح یہ سورہ مومن ہے کہ جس کا مرکزی مضمون ہے توحید فی الدعاء، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ مختلف اسالیب کے اندر یہ انداز جو اختیار کیا گیا، اپنی اطاعت، اپنے دین، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارو صرف اسے ایک اللہ کو۔ استمداد ہے تو اسی سے، مدد طلب کرنا ہے تو اسی سے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ کسی اور کے در کی جو ہے وہ خاک نہ چھانو، صرف اللہ کو پکارو۔ پھر جو آیات ہمارے زیر مطالعہ تھا آپ کو یاد ہوگا، مومن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، بڑا ایک مفصل خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 سے شروع ہوا ہے اور آیت نمبر 46 تک، جسے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا قرآن حکیم میں۔ 19 آیات ہیں۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا اور منتظر تھا کسی ایسے موقع کی تلاش میں کہ جب کہ اسے موقع ملے اور اپنے ایمان کا اعلان کرے۔ جب فرعون نے یہ بات طے کر لی کہ اب مجھے موسیٰ کو قتل کرنا ہے، جیسے کہ وہ آیت ہم نے پڑھی تھی کہ میں تم سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، تمہارا مشورہ درکار ہے۔ حالانکہ فرعون کو تو کسی مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کہ بہرحال اس نے یہ بات کہی، گویا کہ ایک اعتبار سے اس کی ایک بے بسی بھی ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی انفرادی فیصلہ اس حالت میں کہ اس کے اپنے درباری جو ہیں اس کی مخالف ہو جائے، لہٰذا اس کی اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ اور وہ جو الفاظ ہیں وہ میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں جس میں، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں فرعون نے یہ کہا تھا کہ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے یہ آزاد فیصلے کا اختیار دو کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر پھر وہ شخص کھڑا ہوا تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ یہ 19 آیات ہیں، آیت نمبر 28 سے 46 تک، اور اس کا اختتام جس آیت پر ہوا تھا جو اصل میں ہماری پچھلی مرتبہ کی گفتگو کا یا پچھلی مرتبہ جو ہم تفہیم کر رہے تھے اس کا آخری حصہ تھا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کو تو فرعون کی جو بھی چال تھی اور جو اس کا مکر تھا اس سے تو بچا لیا، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، جو چالیں انہوں نے چلی تھی، جو مکر انہوں نے اختیار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بچا لیا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون کو پھر اللہ کے بہت بڑے برے عذاب نے آ دبوچا، تمام آل فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اب جہنم کی آگ ہے کہ جس پر یہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، کسی تفسیر کو بھی آپ دیکھ لیجئے، یہاں باقاعدہ موضوع بنایا گیا ہے کہ جو لوگ بھی عذاب قبر کے منکر ہیں، قرآن حکیم میں اگر دلیل ہے تو یہ ہے، 20 احادیث ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس قسم کے جو ہے وہ ایک طبقہ موجود ہے نا جو اصل وزن تو دیتا ہے قرآن کو، باقی احادیث جو ہیں وہ بالکل سیکنڈری چیز ہے، جو ان کے عقل کے دائرے میں آئے اس کو قبول کرو اور جو عقل سے باہر اس کو تراش خراش کے پھینک دو۔ یہ طبقہ ہمارے ہاں موجود رہا، اگرچہ کہنے کو ہم نے بڑا مقدس نام انہیں دے دیا، اہل قرآن ہیں جی یہ، حالانکہ اہل قرآن تو اصلاً ہم ہیں، لیکن جن لوگوں نے الذین فرقوا دینہم، اپنے اس دین کی گویا کہ قرآن اور حدیث کی تفریق کر دی، الگ کر دیا، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کر دی، تو وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے جو انکار کرتے ہیں حدیث کا، جبکہ متفق علیہ احادیث موجود ہے، صحاح ستہ کی احادیث موجود ہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے
لیکن اس کے باوجود بھی دلیل مانگتے ہیں کہ قرآن میں اگر ہے تو ہمیں بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ جہنم کی آگ ہے کہ جس پر ان کو پیش کیا جاتا ہے صبح و شام۔ وہ چند احادیث میں نے آپ کو سنائی تھی، جو حضرات بھی پچھلی سے پچھلی مرتبہ جو ہمارا آخری درس تھا موجود نہیں تھے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے بہت ہی اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کر دوں، اس لیے کہ ہمیں عام طور پر اپنی گفتگو میں اپنے دوستوں احباب کے ساتھ جو ہے اس قسم کے لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ اگر تو وہ چٹا انکار کر رہے ہیں حدیث کا، منکرین حدیث میں شامل ہے، تو بات بالکل دوسری ہے۔ پھر تو گویا کہ وَإِذَا جَاءَتْ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ ضد پر اتر آئے اور ان کے پاس کوئی دلیل جو ہے ان پر کارگر نہ ہو رہی ہو تو انہیں سلام کہہ کر وہاں سے رخصت ہو جائے۔ یہ تو جذباتی لوگ ہیں۔ لیکن احادیث بخاری شریف کی روایت ہے، متفق علیہ روایات اس میں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جو دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، ان الفاظ کو نوٹ کیجئے، پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے۔ اب عذاب قبر ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القبر اول منزل من منازل آخرہ، یہ اس دنیا سے جب انسان کی مراجعت ہوتی ہے تو اب جو آخرت کا سفر شروع ہو چکا، اس دنیا میں آنکھ بند ہوتے ہی تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلی منزل جو منازل آخرہ میں سے ہے، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل جو ہے وہ ان القبر اول منزل، یہ قبر ہے کہ جو سب سے پہلی منزل ہے۔ اسی طرح اور روایت ہے، مسند احمد میں موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ قبرستان سے ہوا تو آپ نے ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ دو قبریں جو ہیں اس میں جو اشخاص بھی موجود ہیں وہ اس وقت عذاب قبر سے گزر رہے ہیں، انہیں گویا کہ عذاب قبر کا مزہ چکھایا جا رہا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اس معاملے میں بہت ہی بے احتیاط تھا یا بد احتیاط تھا، اور دوسرا شخص وہ کہ جو دوسروں پر عیب زنی کیا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے ابو داؤد میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر چکو تو قبر پر کھڑے ہو کر اپنے اس بھائی کے لیے استغفار کیا کرو اور اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ اس وقت اس سے قبر میں محاسبہ ہو رہا ہے۔ اب محاسبہ بھی تو ہے نا، محاسبہ کے معنی کیا ہے؟ وہ جو ہم نے 3 سوالات سنے تھے بالکل بچپن میں کہ جو بھی منکر نکیر ہوں گے وہ حاضر ہوں گے، اگر تو بہت ہی نیک روح ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والی فرما بردار، تو بہت ہی نورانی شکل والے بزرگ حاضر ہوں گے، اور اگر کہیں فاسق و فاجر تھے تو بہت ہی ڈراؤنی شکل والے، ہیبت ناک شکل والے جو ہیں وہ منکر نکیر حاضر ہوں گے، اور سوال و جواب ہوگا کہ من ربو کا من رسولو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے۔ تو اس کا ذکر کیا گیا کہ اس وقت ان کا محاسبہ ہو رہا ہے، ان سے حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کسی شخص کو اس کی قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس گہری نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، دونوں اس سے پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں، یا یہ کہ روایت یہ بھی ہے کہ ایک شبیہ انہیں دکھائی جاتی ہے، ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے یہ کون ہے، اور وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتے اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیتے ہیں، حدیث میں الفاظ ہے 70 ہاتھ وسیع کر دیتے ہیں، اور جس شخص کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے وہ گھگیانے لگتا ہے، کہنے کو خواہ مسلمان تھا لیکن اگر اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اس پر اتباع نہیں کیا اسوہ محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہی فرشتے ہیں جنہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قبر کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ اس کے دونوں جانب کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اتنی صریح احادیث موجود ہیں عذاب قبر کے بارے میں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے باوجود کچھ ایسے ہیں کہ جو بہرحال اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان سے تو صرف یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ جب کہ تمہیں بھی قبر میں ڈال دیا جائے گا، اور وہاں تمہیں اپنے تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا کہ عذاب قبر کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ اب اس حصے کی طرف جو آج ہمیں پڑھنا ہے، فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یقیناً ہم تو
مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی بھی اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں۔ دیکھیے حیات دنیاوی ہم میں سے ہر شخص اس کو گزار رہا ہے، اگرچہ یہ بہت ہی حکیمانہ قول ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو زندگی گزارتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو زندگی گزار جاتی ہے۔ گویا کہ اس دنیا میں آنا، یہاں اپنا جو بھی مہلت عمر ہے اس کو پورا کرنا، اگر خالصتاً ایک حیوانی سطح پر انسان نے زندگی گزاری تو اس نے زندگی نہیں گزاری بلکہ زندگی نے اس کو گزار لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول کا اتباع کرنے والے ہیں، ان کی لازماً مدد فرماتا ہے، اور وہ کہ جن کو اللہ بھیجتا رہا وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسولوں کی شکل میں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا، ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی۔ اب یہاں اس ضمن میں تفاصیل کے اندر بڑی تفصیل سے بات جو کی گئی ہے، ایک تو نبی اور رسول کا فرق، ظاہر ہے کہ متعدد بار یہ بات جو ہے سامنے آتی رہی، زیادہ وضاحت کے ساتھ میں نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم ایک بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول کو نبی پر ایک درجے میں جو ایک فوقیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا نمائندہ اور اللہ کی طرف سے حجت بن کر آتا ہے، اور رسول کو کبھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ انبیاء کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وہ جو بھی صلحاء ہیں جنہیں اللہ والے کہا جاتے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، انہی میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے، سلسلہ وحی الہام جو ہے اس کے ذریعے بھی ہدایت اس تک پہنچاتا ہے، وہ مخلوق خدا تک ہدایت پہنچاتے ہیں، لیکن نبیوں کو قتل بھی کر دیا جاتا رہا۔ بنی اسرائیل کے اوپر جو قرآن نے چارج شیٹ لگایا ہے اس میں ایک جرم ان کا یہ بھی تھا کہ تم نبیوں کو قتل کرتے رہے، جبکہ رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اصل میں ایک حجت بن کر آتا ہے، دلیل قاطع بن کر آتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تقسیم بھی کی گئی کہ نبی جو ہے اس کو ضروری نہیں کہ کوئی صحیفہ یا کوئی کتاب دی گئی ہو، جبکہ رسولوں کو کتاب دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور ان کو دی گئی، لیکن وہ رسولوں میں سے نہیں ہے، وہ نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، وہ رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، وہ رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، وہ رسول ہیں۔ تو یہ بھی ایسی قاطع دلیل نہیں ہے کہ جس کو کتاب دی گئی وہ لازماً رسول ہوگا، اور جس کو صرف نبوت کا جس کا کیڈر ہے اس کو اللہ تعالیٰ کتاب نہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن بہرحال یہ بات جو تسلیم شدہ ہے، اور قرآن حکیم میں دو اور مقامات میں جو میں نے خاص طور پر نقل کیے تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسولوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اس سے زیادہ گاڑھے الفاظ اور کوئی ہو نہیں سکتے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو طے کر دی ہے، یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 ہے، کتب اللہ، کتب اللہ نے لکھ دیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ لازماً اللہ کی سنت میں سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو لازماً غالب فرماتا ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی۔ اسی طرح دیکھیے سورہ صافات آیت نمبر 171، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہم نے اپنے بھیجے ہوئے جو ہمارے بندے ہیں، مرسلین، مرسل کون ہے؟ رسول سے، جن جن کو ہم بحیثیت رسول بھیجتے رہے ہیں نوع انسانی کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور اپنی طرف سے حجت بنا کر اتارتے رہے ہیں، تو یہ بات ہماری 100% درست ثابت ہوئی۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ رسولوں کے اس طبقے نے لازماً اللہ کی مدد حاصل کی ہے، انہیں لازماً اللہ کی طرف سے مدد پہنچی ہے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور پھر ہمارے ہی لشکر تھے کہ جو غالب ہوئے۔ سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 171 میں بھی اس مضمون کو واضح کر دیا گیا۔ پھر رسول کو ایک اعتبار سے اور جو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، ان کو سیاسی غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اخلاقی اور روحانی غلبہ تو ہے ہی، یہ غلبہ تو ہر نبی کو بھی حاصل ہے، جسے آپ کے یہ مکارم اخلاق کی جو بلند ترین سطح ہوتی ہے اس پر ہوتے ہیں نبی اور رسول۔ تو اخلاقی اور روحانی غلبہ تو نبی اور رسول دونوں کو حاصل ہے، لیکن سیاسی غلبہ بالفعل اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی حکومت کو قائم فرما دے، کسی کو غالب فرما دے، یہ معاملہ صرف رسولوں کا ہے۔
گویا کہ سیاسی غلبہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی کے الفاظ نوٹ کیجئے، الفاظ ہیں من عادی لی ولی فقد آذنتہ للحرب، جو شخص بھی میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ یہاں تو ذکر صرف ولی کا ہو رہا ہے، حالانکہ رسول تو بہت اونچے مرتبے پر ہیں، تو جو لوگ بھی مخالف بن جائیں گے اللہ کے رسول کے، تو اللہ تعالیٰ کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی جو قدرت ہے، اس کا جو اختیار ہے، اس کی جو قوت ہے، کوئی مقابلہ انسانوں کے ساتھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے ہاتھی اور جو ہے آپ ایک چیوٹی، اس کے درمیان کوئی نسبت ہو، کوئی ہاتھی کے پاؤں تلے کوئی چیوٹی آ جائے، مستی جائے، اسے احساس تک نہیں ہوگا۔ انسان کی تو گویا کہ یہ بھی وقت نہیں ہے اپنے رب کے سامنے، کہاں وہ کہ جس نے انسان کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو پیدا کیا۔ آگے وہ الفاظ آ جائیں گے، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، اس کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ سورج چاند اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرمائی ہے، یہ کہیں زیادہ مشکل کام تھا انسان کی تخلیق کی نسبت، کہیں زیادہ کٹھن کام تھا۔ تو انسان کی تخلیق تو کوئی شے نہیں ہے، لیکن من عادی لی ولی فقد آذنتہ للحرب، تو جو شخص بھی میرے کسی دوست کے ساتھ، میرے ولی کے ساتھ دشمنی اختیار کرتا ہے، تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی صورت ہے۔ اسی طرح دشمنوں کو ہلاک کر کے رسول اور اہل ایمان کو بچا لینا، بالآخر غالب تو رسول ہوئے نا۔ جب پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، اس قوم کا بیج مارا گیا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، جنہوں نے تکذیب کی تھی رسول کی، ان کی جڑ کاٹ دی گئی، ان کا بیج مار دیا گیا، تو بالآخر غالب کون ہوا؟ إِلَّا نَنْصُرُ رُسُلَنَا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے کہ دشمنوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ پھر معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بچا لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی؟ سمندر کو پھاڑ دیا گیا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، اور یہی جو رستہ بنا ہوا تھا، اس پر جب آیا ہے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنے آل فرعون سمیت، اللہ کے حکم سے سمندر کے پانی کو ملا دیا گیا۔ تو معجزانہ طور پر بھی اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اپنے رسولوں کو، یہ بھی اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ پھر یہ کہ قدم بقدم ایک پورے انقلابی پروسیس سے گزار کر رسولوں کو غالب کر دینا، یہ پوری تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا، اور یہ معاملہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو جد و جہد آپ نے مکہ میں کی ہے، 13 برس آپ نے وہاں گزارے ہیں، اور اس کے بعد 7 برس آپ 8 میں جا کے جو ہے مکہ فتح ہوا، اس میں اور ایڈ کر لیجئے تو تقریباً 21 برس کی محنت تو ہے نا، اور اس میں اپنے قریب ترین کے ساتھی جو ان کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو خون نکلا ہے، وہ میدان احد کے اندر جذب ہوا ہے نہیں ہوا؟ اس طرح طائف کے واپسی کی جو سفر تھا، تو آپ کے جسم لہو لہان ہوا ہے، خون جو ہے وہ ٹپک ٹپک کے نیچے آ کر جوتوں کے نالین کے درمیان جم گیا کہ جوتے کو اتارنا مشکل ہو گیا۔ یہ تمام صعوبتیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ کے رسول نے بھی برداشت کی، اور اہل ایمان نے بھی برداشت کی۔ گویا کہ قدم بقدم چلتے ہوئے اس انقلابی پروسیس سے گزار کر اپنے رسول کو غالب فرما دینا، یہ بھی اللہ کی ایک نصرت ہے۔ تو لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کے، وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اہل ایمان کی بھی تو مدد ہوئی نا۔ 12,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوئے، بعض روایات میں 14,000 کی فگر ہے، اور ان کے جلوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم مدد کیا کرتے ہیں، لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی بھی، اور وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی اللہ تعالیٰ جس دن کے گواہوں کو کھڑا کیا جائے گا، ان لوگوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اشہاد جو ہے وہ جمع ہے، شہید اشہاد، جو گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اب اس ضمن میں بھی گواہیاں کن کن کی ہو سکتی ہیں؟ سب سے بڑھ کر گواہ ہے رسول جو کسی قوم کی طرف بھیجا گیا، اور اس موضوع کو تو قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر دیا گیا۔ وہ بہت خوبصورت واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے
کہا تھا مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے سورہ نساء کی ابتدا سے تلاوت شروع کی. جب وہ پہنچے ہیں سورہ نساء کی 41ویں آیت میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس دن کیا نقشہ ہوگا جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے آپ کی قوم کے خلاف، آپ کی قوم کے مقابلے میں، آپ کی امت کے مقابلے میں. اس لیے کہ قوم صرف وہ نہیں تھی جس کی طرف اللہ کے رسول بھیجے گئے، ہم بھی حضور کی امت میں سے ہیں. اپنے آپ کو ہم نے اگر یہاں سے نکال دیا تو ہم تو بہت محروم رہ جائیں گے، بڑے بد نصیب ہوں گے. امت رسول میں ہے، اور یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کی جو ولادت ہوئی ہے مسلمان گھرانے میں ہوئی، ہمیں اللہ کا رسول اور پھر جو قرآن حکیم جیسی نعمت ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گئی. تو سب سے پہلی بات یہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر رسول جو ہے اپنی قوم کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا. سورہ نحل میں فرمایا گیا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، وہی مضمون. اور اس دن جس دن کہ ہم مبعوث فرمائیں گے، کھڑا کریں گے ہر قوم کے رسول کو اس قوم کے خلاف، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بطور گواہ کھڑا کریں گے ان لوگوں کے خلاف. اور یہ گواہی صرف رسولوں کی نہیں ہے، بلکہ یہاں موجود ہے بعض تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علماء امت جو ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء یہ بھی گواہ ہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ اصل میں اپنے مشن کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے انبیاء کے مساوی ہیں. جو نبوت کا کام اور لوگوں تک جو ہے ہدایت پہنچانا، ان تک نیک باتیں پہنچانا، ان کی تذکیر نصیحت، یہ کام وہ انبیاء کیا کرتے تھے، میری امت کے علماء بھی یہی کام کریں گے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے علماء کے جو میری امت کے علماء جو ہیں مانند ہیں ان کے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہر امتی جو ہے وہ بھی گواہ ہے. سورہ حج کی جو آخری آیت ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس کے آخر میں کیا فرمایا گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. آغاز ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، آخری آیت سورہ حج کی. اور وہاں یہی بات فرمایا گیا تاکہ رسول تم پر گواہ بنے قیامت کے دن، اور تم گواہ بن جاؤ تمام انسانوں کے لیے. تو درجہ بدرجہ یہ گواہی کا معاملہ جو ہے وہ رسول ہے، اور اس کے بعد پھر یہ علماء امت ہے. پھر ہر امتی کو بھی جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، وہی گواہ کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے اپنے اس مصرے کے اندر کہ یہ جو دین ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے گواہ بن کر کھڑے ہونا ہے تمہیں. یہ ذمہ داری ہر امتی کے کاندھوں کے اوپر ہے. اسی طرح گواہ سے مراد جو ہے وہ فرشتے بھی لیے گئے، کرامن کاتبین بھی تو ہے نا، یہ بھی تو بہت بڑے گواہ ہیں. انسان کے ہر زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر بھی اور اس کے ایک ایک عمل پر گواہ وہ فرشتے موجود ہیں جو اس کے تمام حساب کتاب لکھ رہے ہیں. تو وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن کوئی نفع نہیں دے سکے گا، کسی کام نہیں آئے گی ان ظالموں کی کوئی بھی معذرت، کوئی ہیلا بہانہ، بہت کچھ جو ہے وہ تراشیں گے، بہت کچھ جو ہے اپنی زبان درازی کریں گے، لیکن ایک وقت آ جائے گا کہ زبانوں پر پھر تالے ڈال دیے جائیں گے، پھر ان کی گواہ بن جائیں گے ان کے اپنے اعضاء. اور وہاں بھی یہی الفاظ ہے لما شہدتم علینا، ہمارے اپنے یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ زبان گواہی دے گی. جس قسم کے الفاظ ہم اس زبان سے نکالتے رہے زبان گواہ بن کر کھڑی ہو جائے گی. جو فحش اور علیٰ قسم کی باتیں زبان کے ذریعے پھیلاتے رہے زبان گواہ بنے گی. لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو یہی ہمارے اعضاء ہوں گے جو کہیں گے آج اس اللہ نے، اس رب نے ہمیں بھی زبان عطا فرما دی جس نے ہر شے کو زبان عطا فرمائی ہے. تو یوم یقوم الاشہاد یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، ولہم سوء الدار، اور ان کا ہوگا بہت ہی برا انجام، بہت برا ٹھکانہ.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور ہم نے رہنمائی فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. الہدا قرآن کو بھی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے اپنے صحیفے نازل فرمائے، جو کتابیں نازل فرمائیں، وہ بھی الہدا ہے. جیسا کہ وہ آیہ مبارکہ جو قرآن میں آیت کا ایک حصہ ہے لیکن 4 مرتبہ ریپیٹڈلی آئی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. بالہدیٰ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ کے ساتھ، کامل ترین رہنمائی، مکمل دین. ودین الحق، کامل ترین دین، سچا دین. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی رہنمائی فرمائی تھی، ہدایت عطا فرمائی تھی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے پھر وارث بنا دیا الکتاب کا. الکتاب، جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس وقت تورات تھی نا اصل حجت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جاری تھی، حضرت عیسیٰ بھی کوئی نئی شریعت تو نہیں لے کر آئے. ان کے الفاظ جو ہیں بائبل میں موجود ہیں کہ میں تو اصل میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا. شریعت وہی انٹیکٹ رہی ہے جو شریعت موسوی تھی، اسی شریعت کا جو ہے اجرا جاری رہا ہے تاں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اب یہاں سے شریعت محمدی شروع ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، یہ خاص طور پر وراثت کے لفظ کو بھی نوٹ کیجئے. نبیوں اور رسولوں کا کوئی ترکہ نہیں ہوتا، کوئی وراثت نہیں ہوتی. جیسے کہ الفاظ بھی حدیث کے، ہم انبیاء اور رسول جو ہیں ترکے میں کوئی شے نہیں بھیجتے، کوئی شے ہماری نہیں ہوتی سوائے اس کلام کے جو اللہ نے ہم پر نازل کیا. قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا أَبَدًا. ہاں ایک شے میں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، اسی کو ترکہ کہہ لو کہ اگر اس کے ساتھ تم چمٹے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا أَبَدًا. کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے مراجعت فرمان جانے کے بعد جو شے وہ چھوڑ کر گئے قوم میں، وہ کیا تھی؟ وہ تورات تھی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا اس کتاب کا، اس تورات کا. وہ 10 کمانڈمنٹس بھی اس میں موجود تھے، احکام عشرہ بھی تھے. یہ الگ بات ہے کہ قرآن حکیم ساتھ ہی تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ بھی سامنے لاتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. یہ عجیب معاملہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی رسول رخصت ہو گیا اور وہ ریاست میں ایک کتاب چھوڑ کر گئے تو جو ان کے نام لیوا تھے، جو ان کے امتی تھے، وہ اس کتاب کے بارے ہی میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. سورہ شورى کی آیت ہے، ان الذین اورثوا الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں وارث بنایا گیا تھا کتاب کا، لفی شک منہ مریب، اسی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. خواہ اپنے اس شک کا یا اپنے شبہ کا یا اپنی اس بے یقینی کا اعلان اپنی زبان سے نہ کرے، لیکن اگر ان کا عمل گواہی دے رہا ہے اس کتاب کے خلاف ہے تو اس کے معنی کیا ہیں؟ انہیں اللہ کی کتاب کی صداقت پر ایمان نہیں ہے. یہ صرف ایک ڈوگما ہے، ایک عقیدہ ہے کہ جس کی ایک پوٹلی انہوں نے اپنے ذہن کے اندر کہیں رکھی ہوئی ہے، باقی ان کی پوری جو ہے عملی زندگی اس کے خلاف ہے. ہدایت قرآن میں سے کتنا کچھ ایسا حصہ ہے کہ جس کو وہ پاؤں تلے رونتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پس پش ڈال دیتے ہیں. تو اورثنا بنی اسرائیل الکتاب ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، یہ ہدایت بھی ہے اور ذکرہ بھی ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. لأولی الالباب، یہ لفظ نوٹ کیجئے، ہوش مند لوگوں کے لیے. انسانوں کی عظیم اکثریت تو خالصتاً حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہی ہے نا. ہوش مند کون ہیں؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکمت، دانائی، دانش عطا کی ہے. جیسے کہ حدیث کے بہت پیارے الفاظ ہیں کہ اصل حکیم وہ شخص ہے کہ جو آخرت کے لیے سعی و جہد کرتا ہے، جس میں اس درجے یقین ہے اس کے دل میں کہ جو مرنے کے بعد ایک زندگی ہے کہ جس سے سابقہ پیش آئے گا، جو ریفلیکشن ہوگی میری اسی دنیا کی زندگی کی، یہاں کے اعمال کی. تو الکیس من دان نفسہ، اصل میں ذہین اور سمجھدار شخص تو وہ ہے کہ جو واقعتاً وعمل لما بعد الموت، کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کے لیے عمل کرے. تو ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، اولی الالباب ہوش مند لوگ، عقل و خرد والے لوگ، عقل و دانش والے لوگ.
قرآن حکیم اپنے بارے میں بھی کہتا ہے نا ہدی للمتقین، جہاں تورات کے بارے میں کہا گیا ہدن، یہ ہدایت بھی ہے، وہ ذکرہ اور یاد دہانی اور نصیحت بھی ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اُولِي الْأَلْبَاب کے لیے، ہوش مند لوگوں کے لیے۔ اسی طرح قرآن کا بھی دعویٰ ہے ہدی للمتقین، ہدی للناس تو ہے، پوٹینشلی تمام انسانوں کی رہنمائی کا سامان اس قرآن میں موجود، لیکن اس سے اکتساب کون کریں گے، رہنمائی حاصل کون کریں گے؟ جن کے دل میں کچھ نہ کچھ خوف خدا تو ہو، کم سے کم وہ پیاس تو موجود ہو۔ ہدی للمتقین قرآن ہے، یہاں فرمایا گیا وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ اب یہاں واحد کے صیغے میں حضور ہی سے خطاب ہے، لیکن ہر قرآن پڑھنے والا ظاہر ہے کہ قرآن اسے بھی تو مخاطب ہے نا، کہ تمہیں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ڈٹے رہیے، جمے رہیے، صبر پر قائم رہیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جیسے کہ وہ آیت ابھی میں نے آپ کو سنائی سورہ مجادلہ کی، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات تو طے کر دی ہے، یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے۔ اسی طرح یہاں فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ واستغفر لذنبک، اب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی انسان اگرچہ چونکہ خطاب حضور سے ہے اور آپ استغفار کیا کیجئے اپنے گناہوں پر، یہ گناہ کا لفظ جو ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ بھی کسی نبی یا رسول کے لیے، لیکن وہ گناہ یا وہ معصیت جس کے ہم مرتکب ہوتے ہیں اس کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا نا، جس میں ہماری خواہشات نفس ہمارے اوپر اس درجے غالب ہو جائیں کہ ہم گناہ میں ملوث ہو جائیں۔ لیکن یہ کہ کوئی چھوٹی موٹی اگر کوئی عدم احتیاط کا لفظ استعمال کیجئے، اگر کوئی ہے بھی تو استغفار کیجئے، اس لیے کہ آپ کی جائے پناہ تو اللہ کی ذات ہے، اس کا عفو ہے۔ فاستغفر لذنبک، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث موجود ہے، انی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، کہ میں ہر روز 70 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، کوئی ہم مقابلہ کر سکتے کسی اعتبار سے، کوئی نسبت و تناسب ہی نہیں، لیکن یہ کہ ہمیں رہنمائی کی گئی ہے نا، جبکہ کثرت سے احادیث موجود ہے، استغفار کیا کرو، اللہ کا ذکر اپنے زبانے کے اوپر جاری رکھا کرو، اسی میں برکت ہے۔ تو واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور تسبیح کیا کیجئے اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ، شام کے اوقات میں بھی اور صبح کے اوقات میں بھی۔ اب یہی یہ جو اوقات ہے، اس سے بعض حضرات نے جو ہے وہ جو 5 وقتہ نماز کا جو نظام ہے، 5 نمازیں، اس کو بھی یہاں سے ثابت کیا، اس لیے کہ عشی کا لفظ آتا ہے اصل میں سورج کے زوال سے لے کر رات کے گہرے ہو جانے تک، اور سورج کے زوال کے فوراً بعد ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر گویا کہ سورج غروب ہو گیا، اور پھر جب رات گہری ہو گئی تو مغرب اور عشاء آ گئی۔ اور والابکار، اور ابکار کا لفظ آتا ہے صبح صادق، جہاں روزے کے احکامات ہیں قرآن حکیم میں وہاں موجود ہے نا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر فکلوا واشربوا، کھاؤ پیو، سحری کے اوقات کا جو تعین کیا گیا، کس وقت وہ کھانا پینا بند ہوگا؟ جبکہ سفید رنگ سے سیاہ رنگ کا دھاگا ممیز ہو جائے، جسے آپ کہتے ہیں پو پھٹنا، سورج کا طلوع ہونا نہیں، بلکہ افق سے ہلکی سی ایک روشنی کی لکیر اگر آپ کو محسوس ہو کہ گویا کہ اب رات کا اندھیرا ختم ہو رہا ہے، بلکہ اب تھوڑا سا اجالا جو ہے، اجالا وہ سورج والا نہیں ہے، اس سے بہت پہلے کی بات ہے، سورج تو کہیں 1 گھنٹے بعد جا کر طلوع ہوگا۔ ابھی رمضان حال ہی میں گزرا، آپ کو معلوم ہے جب آپ اپنا روزہ سحری کا وقت ختم ہوتا تھا، اس کے بعد سے طلوع آفتاب کے درمیان تو تقریباً 1 گھنٹے کا وقت ہے، تو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت یہ ابکار ہے۔ تو وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، یہاں یہ بات بھی بہرحال ہمارے مفسرین نے اس کو ذکر کیا کہ 5 وقتہ نماز کا جو نظام ہے، عشی کے اندر وہ زوال سے لے کر اور رات کے گہرا ہو جانے تک کی تمام نمازیں چاروں آ گئی، اور اسی طرح ابکار کے اندر جو ہے یہ فجر کی نماز آ گئی۔ لیکن اصل شے کیا ہے؟ تسبیح اور اللہ کی حمد، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عظیم ترین الفاظ، بہت ہی مختصر الفاظ، زبان پر ادا کرنے میں انتہائی سہل، جس کو حضور نے فرمایا یہ بار بار باتیں جو ہیں زیر درس آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں مداومت عطا فرمائے،
کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمات جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اس کی ادائیگی میں زبان کو کوئی ثقل نہیں اس پر پڑتا، رحمان کو بہت محبوب ہے، اور نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں بڑے وزنی ہیں۔ یہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہی الفاظ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، یقیناً وہ لوگ کہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی سند کے۔ کوئی شخص اگر فرض کیجئے کوئی جھگڑا کرے لیکن کوئی سند عقلی موجود تو ہونا اس کے پاس۔ جتنے انبیاء اور رسول آئے ان کی تعلیمات قرآن میں ان کا تمام کا خلاصہ موجود، کہیں کوئی ایسی بات ہے کہ جو ٹکرا رہی ہو قرآن کے ساتھ یا آیات قرآنیہ کے ساتھ، کوئی دلیل ہے، جیسے کہا گیا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ تم اعتراض کرتے ہو قرآن کے اوپر، اگر کوئی عقلی دلیل تمہارے پاس کوئی نقل سے چلی آ رہی ہے، کوئی سلف سے چلی آ رہی ہے، بشرطے کہ ہو دلیل، وہ پیش کرو۔ تو بغیر سلطان اتاہم، کوئی ایسی سند جو ان تک پہنچی ہو، بغیر سند اس قرآن میں جو ہے وہ جھگڑا کرنا، آیات کے اندر مین میخ نکالنا، اور ایسی بیسیوں باتیں ہیں جو قرآن حکیم کی آیات کا انہوں نے استہزاء بھی اڑایا اور مذاق بھی کیا اور تالیاں بھی پیٹی، سب کچھ ہوا۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، کوئی شے ان کے سینے میں موجود نہیں سوائے تکبر کے۔ ایک تو یہ کہ اپنا آبائی دین جو چلا آ رہا ہے اس کا تقدس ہے کہ جو ان کے ذہنوں کے اندر بہت گہرا اترا ہوا ہے، ہم اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جس میں ہمارا باپ، ہمارا دادا، پردادا، ہمارے آباء و اجداد جس طریقے کو اختیار کیے ہوئے تھے، کیسے ممکن ہے کہ مجھ سے منحرف ہو جاؤں، اس کو چھوڑ دوں؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑا تقدس بن جاتا ہے نا۔ اور پھر یہ کہ اپنا اعلیٰ ہونے کا احساس، بنی اسرائیل جس کا قرآن حکیم میں سینکڑوں مقامات پر ریفرنس موجود ہے، ان کے اندر تو سب سے بڑا کبر اور سب سے بڑا گھمنڈ اور تکبر ہی یہ تھا کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اللہ کی انتہائی محبوب قوم ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اس کو انتہائی محبوب ہے۔ اور اس کی کا ایک ریفلیکشن ہے جو آج امت محمد میں بھی کسی درجے میں موجود ہے۔ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن یہ گویا کہ یہ ایک جس چین کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، اس امت کا ایک فرد ہونا، یہی شاید ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ بہرحال قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے، احادیث کو دیکھیے، جو سیرت کے واقعات ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر، جہنم کی آگ سے بچانے کی سبیل تمہیں خود کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ کہنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہیں خطاب کر رہے ہیں وہ حضور کی لخت جگر ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، اصل میں یہی کبر انسان کے اندر ہوتا ہے کہ جو اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاؤں۔ محمد اور ان کے ساتھی جو آج مٹھی بھر جن کی تعداد ہے، استہزاء، طنز، تمسخر، تشدد، تعذیب، ہر قسم کا حربہ انہوں نے آزما لیا، لیکن یہ کہ بہرحال تعداد بڑھتی بھی جا رہی ہے۔ پھر جب ہجرت ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ تو وہ جو ان کا گھمنڈ اور جو کبر تھا کہ جس کا وہ عروج چاہتے تھے کہ اس دعوت کو ختم کر دیں اور ہمارا بول بالا رہے، ہمارے آباء و اجداد کا دین ہی جو ہے وہی مستولی رہے، ما ہم ببالغہ، یہ عزائم ان کے پورے ہونے والے نہیں ہیں، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس عزم تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ فاستعذ باللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پناہ حاصل کیا کیجئے اللہ کی۔ اب یہ الفاظ بھی قرآن میں بہت سی جگہوں پر ہیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ ہم میں سے ہر شخص بھی مخاطب ہے، اگرچہ صیغہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی چوک تمہیں لگنے کا اندیشہ ہو تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔
انبیاء اور رسول کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی شیطان جو ہے کسی غلط راستے پر ڈال سکے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن ہم میں سے تو ہر شخص کا بدرجہ عدم اس بات کا امکان موجود ہے یا نہیں؟ اب اگر ہم ان الفاظ کو اپنی طرف خطاب کر کے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جیسے ہی شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگے فوراً اللہ کی پناہ پکڑو. تو یہاں بھی فرمایا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ حاصل کیا کرو، اللہ سے پناہ مانگا کرو، پناہ طلب کیا کرو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یقیناً وہ ہر شے کا سننے والا اور ہر شے کا دیکھنے والا ہے. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. اب یہ ایک تناسب، ریشو پروپورشن کا جو ایک نقشہ کھینچا گیا. اس پوری کائنات، یہ زمین و آسمان کے گناہ تک تو ہم آج بھی نہیں پہنچ سکے نا. ہمیں تو نہیں معلوم یہ آسمان جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ سائنس یہ بھی کہتی ہے یہ ہماری نظر کی حد ہے، اس سے آگے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. وہ آپ کو ایک نیل گوں جو سائبان نظر آ رہا ہے چھتری کی طرح، یہ آسمان نہیں ہے. آسمان اس سے بھی کہیں اور اوپر ہوگا، اور پھر 7 آسمان، اور اسی آسمان کے نیچے نیچے گلیکسیز بھی ہیں. وہ گلیکسیز کے جس کے اور ہماری زمین کے درمیان بلین یا ٹریلین ایئرز آف لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہے، جس کا تصور نہیں کر سکتا انسان. اب تو چونکہ واٹس ایپ کے ذریعے آ جاتی ہیں اس قسم کی باتیں، اللہ اکبر آپ تک بھی شاید پہنچاؤ، میرے پاس بھی آیا، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ پھر اس میں دکھایا گیا ایک انسان ہے، اس کو اور پیچھے جو ہے زوم آؤٹ کیا گیا، پھر یہ زمین آئی ہے، پھر وہ اور پیچھے چلا گیا، پھر زمین غائب ہو گئی، تو پھر وہ سولر سسٹم آ گیا، پھر سولر سسٹم وہ بھی غائب ہو گیا، اور اوپر چلے جائیں پھر گلیکسیز آ گئی، پھر سپر گلیکسیز آ گئی، پھر نوواز آ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ. اور ابھی بھی ہمارا علم جو ہے کسی حد تک نہیں پہنچا. تو اس پوری کائنات کی تخلیق، لخلق السماوات والارض، اس زمین و آسمان کی تخلیق اکبر من خلق الناس، کہیں بڑا کام تھا انسان کی تخلیق سے. انسان کی حیثیت ہے کیا؟ ایک جرثومہ. اس پورے کائنات کے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو انسان کے وجود کو آپ جو ہے کہ محسوس کر ہی نہیں سکتے. ذرا زمین سے 50-60 ہزار فٹ کی بلندی پر جب آپ کا جہاز ہوتا ہے، عام طور پر 35-40 ہزار سے اوپر نہیں جاتا، لیکن یہ کہ وہاں پہنچ کر بھی آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کوئی انسان چلتا ہوا کہ تھوڑی نظر آتا ہے. تو اپنی بے وقتی کا احساس ہوتا ہے کہ انسان ہے کیا. ذرا تھوڑی سی بلندی پر آپ گئے تو اس زمین و آسمان کے تقابل میں اگر آپ دیکھیں گے کسی انسان کی تخلیق یا انسان کا معاملہ، اور یہی انسان ہے کہ جو اپنے رب کا، اپنے خالق اور مالک کا مد مقابل بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. یہی انسان ہے. تو لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اس زمین و آسمان، اس کائنات کی تخلیق کہیں بڑھ کر تھی انسان کی تخلیق سے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے اس بات کا شعور نہیں رکھتے، وہ سوچنے کو تیار ہی نہیں. وہ مست ہے اپنی کھال میں، اپنے مال میں، صبح و شام جو ہے یہ زندگی ان کو بسر کر رہی ہے، وہ زندگی بسر نہیں کر رہے. بس ہمارا وقت بھی ختم ہوا، یہیں اب آگے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. اگلی مرتبہ اس کا بیان ہوگا آیت نمبر 58 سے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اس کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.